بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 241 میں اللہ پاک نے ایک تابوت کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ اور تابوت کیا ہے اور اس تابوت کو تابوت سکینہ کیوں کہا جاتا ہے اور تابوت سکینہ میں کیا ہے اور اس ٹائم تابوت سکینہ کہاں ہے اور یہودی تابوت سکینہ کو کیوں تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن اور حدیث میں تابوت سکینہ کا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ پیارے ناظرین، تابوت کا مطلب لکڑی کا صندوق ہے اور سکینہ کے معنی تسکین اور سکون والی چیزیں ہیں۔ تابوت سکینہ شمشان کی لکڑی سے بنا ہے اور ایک نہایت ہی مقدس صندوق تھا۔ یہ اندر اور باہر سونے سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کے ڈھکن کے اوپر 2 پرندے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور آپ کے حیات مبارکہ تک ان کے پاس ہی رہا۔ بعض روایات کے مطابق یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ تابوت سکینہ نور ریاض آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ تابوت حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے پاس رہا اور اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور ان کے مقدس جوتے اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک انگوٹھی اور توریت کے چند ٹکڑے اور آسمان سے اترنے والا کھانا من و سلوہ اور انبیاء کرام کی صورتوں کے حلیے موجود تھے۔ جیسا کہ اللہ پاک سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی ہوگی اور کچھ چیزیں ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ تابوت نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل جب بھی کفار سے جنگ کرتے تو اپنے ساتھ تابوت سکینہ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن پر فتح یاب ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کسی معاملے میں اختلافات ہوتے تو یہ لوگ تابوت سکینہ سے فیصلہ کرواتے، تابوت سکینہ سے فیصلے کی آواز سناتے اور بنی اسرائیل اس صندوق کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور ان سے مصیبتیں اور برائیاں ٹل جاتی تھیں۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے رحمت اور برکت اور اللہ پاک کا ایک عظیم تحفہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ظلم و سرکشی کرنے لگے اور احکام الہی سے منہ موڑنے لگے تو اللہ پاک نے ان کے گناہوں اور بدعمالیوں کے سبب قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ قوم عمالقہ کے بادشاہ جالوت نے ایک لشکر جنرال کے ہمراہ اسرائیل پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کی تمام بستیاں برباد اور تہس نہس کر دیں۔ بنی اسرائیل کو تباہ اور برباد کرنے کے بعد اور تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اس مقدس صندوق کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا اور اس بابرکت صندوق کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے قوم عمالقہ پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور ان لوگوں کو مختلف بیماریوں نے آ گھیرا اور دیکھتے ہی دیکھتے قوم عمالقہ کے 5 شہر بیماری کی وجہ سے ویران ہو گئے اور پھر ان لوگوں کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ یہ سب کچھ اس مقدس صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے ہے، لہٰذا ان لوگوں نے صندوق کو نیچے نجاست والی جگہ سے اٹھایا
اور پھر اس صندوق کو بیلوں پر سوار کر کے اور بیلوں کو بنی اسرائیل کی طرف پھینک دیا۔ اور پھر اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو بھیجا جن کی رہنمائی میں یہ صندوق دوبارہ بن کے بنی اسرائیل میں اس وقت کے نبی حضرت شمبیل علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت شمبیل علیہ السلام جو کہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے ایک 30 سالہ شخص طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر میں شامل تھے، اور طالوت نے اعلان کیا جو کوئی ظالم بادشاہ جالوت کو قتل کرے گا تو میں اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا اور اسے رشتے کے ساتھ ساتھ آدھی سلطنت کا حکمران بھی بنا دوں گا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام اس بات پر آمادہ ہو گئے اور ایک زنجیر میں پتھر باندھ کر جالوت کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ اور جالوت نہایت طاقتور سخت ترین انسان تھا۔ جالوت پر اس ننھے بچے کو دیکھ کر وحشت طاری ہو گئی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے زنجیر میں لپٹا ہوا پتھر جالوت کی پیشانی پر مارا، جو اس کی پیشانی کو چیرتا ہوا نکل گیا اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی سلطنت اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ پھر طالوت کی وفات کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام حکمران بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے بادشاہ تھے جو ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے تک تابوت سکینہ کو رکھنے کی کوئی جگہ موجود نہ تھی۔ ایک خیمے کو لگا کر اس میں تابوت سکینہ رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں ایک عمارت کی تعمیر کا فیصلہ کیا جو بعد میں آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر حکومت میں دور حکومت میں مکمل ہوئی، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ آج جس جگہ مسجد اقصی موجود ہے، اسی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی تھی، جسے جنات نے قیمتی پتھروں اور یاقوت، سمد اور سونے چاندی کی مختلف تختیوں سے تعمیر کیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ رات کے ٹائم بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہیکل سلیمانی میں ایک خاص کمرہ تھا جس کا نام القدس تعمیر کیا گیا تھا، جس میں تابوت سکینہ کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ رکھا گیا، اور وہاں تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ہر وقت 2 سپاہی موجود رہتے تھے، اور اسے صرف اور صرف مذہبی رہنما ہی اٹھا سکتے تھے۔ یہودی لہٰذا ایک سرکش قوم ہے، لہٰذا کچھ عرصے بعد یہودی دوبارہ اپنی سرکشی اور گمراہی کی طرف راغب ہو گئے۔ وہ نہ صرف گناہوں میں مبتلا ہو گئے بلکہ انبیاء کرام کو قتل کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر عذاب الہی کا نزول ہوا، اور سال 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر میں بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو مکمل طور پر تباہ کر کے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا دی، اور اس تباہی کے بعد تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا، جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ یہودی اس تابوت کی تلاش میں دن رات سرگردہ عمل ہیں تاکہ وہ تابوت سکینہ حاصل کر کے اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور قوت کو حاصل کر لیں، کیونکہ جس قوم کے پاس یہ تابوت سکینہ ہوگا وہ قوم دنیا پر حکومت کرے گی۔ یہودیوں نے اسی مقصد کے لیے فلسطین کے کونے کونے کو چھان ڈالا ہے۔ یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ تابوت سکینہ آج بھی اس مسجد میں موجود ہے، لیکن تابوت سکینہ کا کوئی سراغ نہیں ملا کہ تابوت سکینہ اس وقت کہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث درج ہے کہ امام مہدی تابوت سکینہ کو انہادیہ کے غار سے نکالیں گے اور توریت کو شام کے ایک پہاڑ سے نکالیں گے، اور ان کے ذریعے یہودیوں پر حجت قائم کریں گے، جس کی وجہ سے بہت سے یہودی اسلام لے آئیں گے، اور اس بات پر تمام مسلمہ امت مختلف ہیں کہ تابوت سکینہ کو امام مہدی ظاہر کریں گے، اور جس طرح طالوت کی بادشاہی
کی علامت تابوت سکینہ کا ملنا تھا، اسی طرح حضرت امام مہدی کی امامت کی گواہی تابوت سکینہ کا ظاہر ہونا ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے پیاروں کا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ دوستو۔